بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے اپنے اردو کے پیپر کے سوال نمبر 3 کے۔ جو بورڈ میں ہمارے پاس سوالات ہوتے ہیں اس میں سے سوال نمبر 3 کی بات کریں گے۔ اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے اقتباس کی تشریح۔ اقتباسات کی تشریح سے مراد یہ ہوتا ہے، یعنی دو اقتباس، دو پیراگراف ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو اقتباسات کی تشریح کہیں گے، اور اس کو نثر پاروں کی تشریح بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نثر پارہ اگر ہم لکھیں گے ایک تو نثر پارہ لکھیں گے، اور دونوں کی درمیان میں مین ہیڈنگ دیتے ہیں تو اس کو لکھتے ہیں نثر پاروں کی تشریح یا اقتباسات کی تشریح۔ اقتباسات کی تشریح میں ہمارے پاس دو جز ہوتے ہیں بورڈ کے پیپر میں۔ دو جز سے مراد یعنی جز الف اور جز بے۔ تو آپ جس پیراگراف کی تشریح کر رہے ہیں اس جز کا اوپر نام لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے جز الف کی میں تشریح کر رہی ہوں تو جز الف کو میں نے لکھ دیا، اس کے بعد پیراگراف کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس پیراگراف کی تشریح کر رہے ہیں۔ پیراگراف کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ 2-3 لفظ لکھیں، درمیان میں آپ ڈاٹس لگا دیں، اور آخر میں 2 سے 3 الفاظ لکھ دیں، جس سے پیراگراف کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں حوالہ متن، یعنی متن کا حوالہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو کس نے لکھا ہے یا کس کتاب سے، یا اس سبق کا نام کیا ہے۔ حوالہ متن میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے سبق کا عنوان۔ سبق کے عنوان میں کچھ بچے غلطیاں کر جاتے ہیں، بعض بچے لکھ دیتے ہیں سبق کا نام، اور بعض بچے لکھ دیتے ہیں اس کو سبق کا مضمون، جو کہ دونوں ہی طریقوں سے غلط ہے۔ سبق کا عنوان لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم لکھیں گے مصنف کا نام، اور مصنف کے نام میں بھی مصنف کا نام لکھیں گے، شاعر کا نام صرف نظم میں لکھا جاتا ہے۔ اب یہ سبق کا عنوان اور مصنف کے نام کے سائڈ پہ جو اینڈ پہ ہیڈنگ ہے، جو نشانات ہیں، 2 ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، اس کو رابطہ کی علامت بولتے ہیں، اور یہ رابطہ کی علامت جو ہوتی ہے یہ لگانی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ کی، ماخذ۔ ماخذ لکھنا ضروری نہیں ہوتا، اس کے آپ کو کوئی نمبر نہیں ملتے۔ ماخذ اس صورت میں لکھتے ہیں جب آپ کو مکمل طور پر اچھے طریقے سے پتہ ہو گئی جو آپ جس پیراگراف کو لکھ رہے ہیں کس کتاب سے لیا گیا ہے، تو آپ ماخذ لکھ دیں۔ ادروائز اگر آپ کو ڈاٹ ہے یا آپ کو صحیح نہیں پتہ تو پھر آپ نہ لکھیں۔ ماخذ کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس حل لغت، یعنی آپ کے پیراگراف میں جن الفاظ کو آپ سے پوچھا جاتا ہے ان کے معنی لکھیں، اس کو خط کشیدہ الفاظ بھی کہتے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ یعنی آپ کے جن الفاظ کو انڈر لائن کیا جاتا ہے آپ کے پیراگراف میں، ان کے معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ معنی لکھنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ آپ نے لکھنے ہیں الفاظ، اور لیفٹ سائڈ پہ آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں تشریح، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پورا اسکیچ بنا ہوا ہے جس کی پریزنٹیشن کی گئی، آپ اچھے طریقے سے اس کو فالو کریں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ بیچ میں ہم نے 1 سے 2 جگہ پہ بلیک مارکر کا استعمال کرنا ہوتا ہے، جیسے اس میں ہم جز کا نام لکھ سکتے ہیں یا حوالہ متن، بس ٹھیک ہے۔ تو چلیں اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں تشریح کے طریقہ کار کی۔ تشریح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جو ہم تشریح کر رہے ہیں وہ کس طریقے کی ہونی چاہیے، اور اس کو کرنے کے لیے کن کن اصولوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، تشریح کے لیے سب سے پہلے تشریح کا آغاز ہمیشہ مصنف کے تعارف سے کرنا چاہیے۔ مصنف کے احوال، مصنف کے تعارف سے ہمیشہ تشریح کا آغاز کرنا چاہیے، اور اس کو آپ نے 3 سے 4 لائنوں پہ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب تشریح طلب عبارت جو ہے اس کو مؤثر اور سہل انداز میں، مؤثر اور سہل الفاظ میں واضح کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 3 آتا ہے تشریح کے طریقہ کار کا، وہ یہ ہے کہ تشریح کے طریقہ کار میں، تشریح میں ہمیشہ اقوال، احادیث، اشعار، اور جو بھی آپ کسی کا قول لکھ رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے درمیان میں کر کے اور مارکر کے ساتھ آپ لکھیں گے۔ اور اس کے لکھنے کی بھی پریزنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ صفحے کے درمیان میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہے اس کے آگے آپ قول لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو نیچے والی لائن میں درمیان میں کر آپ لکھیں گے۔ اگر آپ اسی طریقے سے تشریح کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ پورے نمبر ملیں گے، آپ کے نمبر کبھی بھی کم نہیں ہو سکتے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبرات کی تقسیم کی، کہ ہمارے بورڈ کا یہ جو سوال نمبر 3 ہے اس میں نمبرات کی کیسے تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ جو ہیڈنگ لکھ رہے ہیں یہ کتنے نمبر کی، اگر آپ نہیں لکھیں گے تو آپ کا کیا نقصان ہوگا۔ تو بچوں، جب ہم لکھتے ہیں حوالہ متن، حوالہ متن میں ہمارے پاس جو نیکسٹ ہیڈنگ آتی ہے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ جب ہم لکھیں گے سبق کا نام اور مصنف کا نام تو یہ دونوں ہیڈنگز ہماری 1 نمبر کی ہوتی ہیں، یعنی سبق کا عنوان 0.5 کا اور مصنف کا نام بھی 0.5 کا، دونوں ہیڈنگز کل ملا کر 1 نمبر ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے دونوں ہیڈنگز بہت امپورٹنٹ ہیں، تو ہی آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہوتی ہے حوالہ متن کے بعد وہ ہے حل لغت۔ حل لغت یعنی جو خط کشیدہ الفاظ دیے جاتے ہیں ان کے معنی، اور یہ 2 نمبر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تشریح۔ تشریح اگر آپ اوپر بیان کیے گئے اصول و ضوابط کے مطابق تشریح کرتے ہیں تو آپ کو اس کے 2 نمبر ملیں گے، اور یہ کل ملا کر ہوئے 5 نمبر، تو 10 نمبر کے آپ کا یہ سوال نمبر 3 ہوتا ہے۔ بچوں، اب بات کر لیتے ہیں سیاق و سباق کی۔ سیاق و سباق کی آپ نے الگ سے ہیڈنگ نہیں دینی ہوتی،
اس کا کوئی نمبر آپ کو نہیں ملتا، اس لیے آپ اس کی الگ سے ہیڈنگ دینے میں ٹائم ضائع نہ کریں. جب آپ تشریح کا آغاز کریں تو اسی میں آپ 3 سے 4 لائنیں آپ مصنف اور اپنے سبق کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کر دیں. ٹھیک ہے، الگ سے سیاق و سباق کی ہیڈنگ نہیں دینی. یہ آپ کے سامنے پورا ایک اسکیچ بنا ہوا ہے، اس کو اچھے طریقے سے مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کریں. اللہ حافظ.